صدیقی صاحب، نوجوان اس وقت یقیناً بے راہ روی کا شکار ہیں، اور جس طرح آپ درخت کے اوپر کام کر رہے ہیں، شجر کے اوپر کام کر رہے ہیں، ایسی کوئی تجویز نوجوانوں کو دیں کہ وہ درخت کی طرف راغب ہوں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یا تو انسان کام شوق سے کرتا ہے یا پھر خوف سے کرتا ہے. ہم لوگ پیکیجوں کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں کہ ہمارے کوئی پیکیج مل جائے، کوئی ایسا پیکیج مل جائے تو ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. چلے ایک پیکیج دے دیتے ہیں آپ کو آج، شجر کاری کے لیے ایک پیکیج آپ کے لیے دے دیتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پودا لگا رہے تھے. جب وہ پودا لگا رہے تھے تو سامنے سے خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا. آپ نے ان کو پودا لگاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا ہریرہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ سرکار دو عالم میں شجر کاری کر رہا ہوں. تو آپ نے کہا ہریرہ کیا آپ کو ایک ایسا پودا بتاؤں کہ جس کو آپ لگائیں تو لگاتے ہی وہ شجر بن جائے، درخت بن جائے، اور کیا اس کی آبیاری بھی نہ کرنی پڑے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہاتھ جھاڑ کے مٹی سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو آپ نے کہا ہریرہ ایک دفعہ سبحان اللہ، ایک دفعہ الحمدللہ اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. تو جب آپ یہ عمل کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دے گا، اور وہ بھی ایسا درخت کہ جس سے اگر 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام کا درخت جنت میں لگا رہے ہیں تو یہ تو اللہ کی سنت ہے، یہ تو نبی کی سنت ہے، یہ تو صابئین کی سنت ہے، یہ تو تابعین کی سنت ہے، یہ تو تبع تابعین کی سنت ہے. تو پھر ہم لوگ درخت کیوں نہیں لگاتے جب اللہ رب العزت ہمارے نام کا درخت لگا رہا ہے؟ یہ تو پیکج تھا آپ کے لیے کہ آپ کو خوشی ہو اور آپ درخت لگانا شروع کریں. اب بات خوف کی کر لیتے ہیں کہ اگر شوق سے نہیں تو پھر خوف سے صحیح. تو خوف کی اگر بات کریں تو خوف میں یہ ہے کہ گلیشیئر جو ہے تقریباً 750 گلیشیئر ہیں، جس میں سے 35 جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو چکے ہیں، وہ پگھل رہے ہیں. اور جب وہ پگھلیں گے تو کیا ہوگا؟ سیلاب آئے گا. اور کیا ہوگا؟ اس کے سیلاب آئے گا، پانی کا بہاؤ آئے گا، گاؤں کے گاؤں تباہ کر. ابھی دیکھا تھا تقریباً 200 گھرانے برباد ہو گئے تھے جب ہمارے پاس ابھی سیلاب آیا تھا. تو یہ کیا تھا؟ اصل میں کہیں کہیں جب آپ دیکھیں گے تو شجر کاری کو کہا گیا کہ یہ زمین کا زیور ہے. شجر کاری کیا ہے؟ زمین کا زیور ہے، یعنی کہ زمین کی خوبصورتی ہے. زیور خوبصورتی کے لیے پہنا جاتا ہے تو زمین کا زیور ہے شجر کاری. کہیں کہیں کہا گیا کہ زمین کے پھیپھڑے ہیں. یہ شجر کاری جنگلات کیا ہیں؟ یہ زمین کے پھیپھڑے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے پہلے جب ہم ایک بورنگ کراتے تھے تو 50 فٹ 20 فٹ پہ پانی نکل آتا تھا. آج 200 فٹ پر بھی پانی مہیا نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اگر یہ پانی کی سطح نیچے جاتی رہے گی اور نیچے چلی جائے گی تو کل ہمیں پانی میسر نہیں ہوگا. آج جو میسر ہے یہ بھی کل میسر نہیں ہوگا. تو یہ ہمیں سوچنا ہے. آج ہر شخص اگر کہیں کسی بینک جاتا ہے، کسی فرنچائز جاتا ہے، جب وہ شخص جاتا ہے تو وہ جا کے سب سے پہلے ایک شجر ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنی گاڑی پارک کر دوں، میری گاڑی دھوپ میں کھڑی نہ ہو. ایک شجر ڈھونڈتا ہے. لیکن سوال یہ کہ کیا آپ نے کوئی شجر لگایا ہے؟ اور جب لگایا نہیں تو ڈھونڈ کیوں رہے ہیں؟ جب آپ نے کوئی لگایا ہی نہیں ہے تو آپ شجر کو ڈھونڈ کیوں رہے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو شجر کاری کرنی پڑے گی. اس سے بھی زیادہ کراچی کے اندر جب ہم جائیں اور اگر ہم کہیں دیکھیں، گوگل میپ پر جائیں اور اس پہ اربن فارسٹ لکھیں، اربن فارسٹ لکھیں اور کراچی جب لکھتے ہیں تو ایک نقطہ، ایک پوائنٹ نظر آتا ہے. جب اس کو جو ہے جتنا اس کو کلوز کریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ پوائنٹ آتے آتے وہ کلندریا کا قبرستان نظر آئے گا. کلندریا واحد کلندریا کا قبرستان ہے جہاں پہ وہ نظر آئے گا. کیونکہ ہم لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب گھر میں کوئی مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ جا کے ایک پودا لگایا ہے تاکہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے گا اور اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن بھائی ہم مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس چیز کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ ہم مرے تو کوئی ہمارے قبر پہ پودا لگائے؟ ہم اپنی زندگی میں یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی زندگی میں پودے کیوں نہیں لگاتے؟ اور ویسے بھی بہت بینیفیشل ہے پودے لگانا، پلانٹیشن کرنا. اس سے پولیوشن کم ہوتا ہے، آکسیجن کی فراہمی ہوتی ہے. تو اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں اور ہمارے اپنے لیے ہیں، ہمیں اپنے مل رہے ہیں. تو کیوں نہ پھر ہم شجر کاری کریں اور ساتھ دیں. اور بہت اچھی مہم ہے. پروردگار عالم آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا کرے اور یہ کام ایسے ہی جاری و ساری رہے اور بہت آگے بڑھے. الہی آمین.